آپ کے پیسے کو دیمک کھا رہی ہے اور آپ سو رہے ہیں۔ 2017 میں $1000 خریدنے کے لیے ہمیں 1,10,000 دینا پڑتے تھے، جبکہ اب 1,80,000 روپے دینا پڑتے ہیں۔ 4 سال پہلے میں نے $1000 اپنے اکاؤنٹ میں پاکستان بھیجے تو مجھے 1,10,000 روپے ملے۔ کاش وہ $1,000 میں اپنے پاس رکھتا تو آج مجھے 1,80,000 روپے ملتے تھے۔ 4 سال میں مجھے $1,000 کے پیچھے 70,000 روپے کا نقصان ہوا ہے۔ پھر ہم پیسے پاکستان کیوں بھیجتے ہیں، اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے؟ ہم اتنی تکلیف سے پیسہ کماتے ہیں، دھوپ گرمی میں کام کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے دور پردیس میں رہتے ہیں، مگر ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم پیسہ کمانا تو جانتے ہیں، مگر ہمیں نہ سنبھالنا آتا ہے، نہ اس کا صحیح استعمال آتا ہے۔ باہر ملک میں کام کرنے والوں کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی گھریلو جھگڑے، کبھی کچھ۔ ہم تو گھر والوں کے بہتر مستقبل کے لیے سوچتے ہیں، مگر کیا وہ ہمارا خیال کرتے ہیں؟ جہاں 100 روپے میں گزارا ہو سکتا تھا وہاں 1000 روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اب سوچیں ذرا۔ آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ آپ نے پیسہ کہاں اور کیسے رکھنا ہے تاکہ آپ کے پیسے کو دیمک نہ لگے۔ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ نے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کرنی ہے تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بیوی پر یہ فرض ہے کہ وہ شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے پیسے کو فضول خرچی میں نہ اڑا دے، بچت کرے۔ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بچت کرنا ضروری ہے تاکہ پردیس کاٹنے کا اصل مقصد پورا ہو سکے۔ مرد اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے گھر والے اس کا ساتھ نہ دیں، اس وقت تک بندہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے اور نامحرم کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ جو شخص پردیس میں کمانے کے لیے آیا ہے اسے بھی فضول خرچی سے بچنا ہوگا ورنہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا دوست ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ 1 سال پردیس میں سخت محنت کرتے ہیں اور جب چھٹی جاتے ہیں تو 1 سال کی کمائی 1 ماہ میں ہی اڑا دیتے ہیں۔ آپ بتاؤ یہ کیا اچھا طریقہ ہے؟ خوب دکھاوا کیا جاتا ہے، شادی بیاہ اور فضول رسموں کے پیچھے لگ کر اپنی محنت اور حلال کی کمائی اڑا دی جاتی ہے اور خالی ہاتھ واپس آتے ہیں۔ 30 سال پردیس کاٹنے کے باوجود ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ بوڑھے ہو کر وطن واپس لوٹتے ہیں، مگر افسوس کہ اب انہیں گھر پر بھی وہ عزت نہیں ملتی۔ ہمارے بیوی بچے کیسے بچت کریں، کیسے جینا سیکھیں، جبکہ ہم خود انہیں خراب کرنے والے ہیں۔ جب ہم چھٹی جاتے ہیں تو کبھی پیزا اور کبھی KFC اور کبھی آئس کریم پارلر لے کر جاتے ہیں۔ انہیں غلط عادت ڈال کر آتے ہیں، پھر انہیں گھر کا کھانا پسند نہیں آتا، پھر بازاری کھانے کا رخ کرتے ہیں۔ یوں محنت کی کمائی عیاشی میں چلی جاتی ہے۔ ہم پردیس میں کیا کھاتے ہیں، کیسے بچت کرتے ہیں، ڈیوٹی کر کے بھی خود پکاتے ہیں، 2 دن کا بچا ہوا کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ بچت کا یہ طریقہ اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں سکھاتے؟ کیوں چھپاتے ہیں؟ انہیں بھی تو پتہ چلے کہ کیسے کمایا جاتا ہے، کیسے بچت کی جاتی ہے۔ ہم انہیں گوشت، مرغیاں، پھلوں کے ٹوکرے لا کر دیتے ہیں، انسان پھر وہی کچھ مانگتا ہے جس کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ ہماری گلی میں ایک شخص رہتا تھا، جب وہ سعودی عرب چلا گیا تو پیچھے اس کے 4 بھائی نواب بن گئے، کچھ کام نہیں کرتے تھے، بس
بھائی بیچتا تھا اور یہ کھاتے تھے۔ سفید کپڑے پہن کر پرفیوم مار کر گھومتے تھے، جبکہ بھائی سعودیہ میں پتھر توڑتا تھا، مگر انہیں اس بات کا کہاں احساس تھا، انہیں کہاں سوچ تھی کہ بھائی ہمارا کیا کر رہا ہے۔ یقین مانیں دبئی، لندن، پیرس بہت خوبصورت ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو ادھر کے مقامی باشندے ہیں، ہم پردیسی سب پرانے علاقے کسی کونے میں رہتے ہیں، ہندوستانی بنگالی سب ایک جیسے ہیں۔ ہم ان پورش علاقوں میں نہیں رہتے جو ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں، نہ ایسی لگژری گاڑیوں میں گھومتے ہیں جو کہ دکھائی جاتی ہیں۔ ہم تو پرانے علاقوں میں رہتے ہیں۔ اگر آپ ہماری اصل حالت دیکھ لیں تو آپ کو رونا آ جائے۔ 12 گھنٹے ڈیوٹی کے بعد خود کھانا پکانا پڑتا ہے، کپڑے دھونے پڑتے ہیں، دال سبزی پر گزارا کرتے ہیں، کبھی 2 دن کا بچا ہوا کھاتے ہیں۔ 1 مہینہ عیاشی کا ہوتا ہے جب ہم چھٹی جاتے ہیں۔ جس دن چھٹی جاتے ہیں اس دن سوٹ بوٹ پہن لیتے ہیں، نئی گھڑی، نیا موبائل، ہاتھ میں خوبصورت بریف کیس اور پرفیوم مار لیتے ہیں۔ پھر دوست رشتہ دار فرمائش کرتے ہیں، مہنگے تحفے مانگتے ہیں، جیسا کہ یہاں نوٹ پیڑ پر اگتے ہیں۔ میں نے اپنے 35 سالوں میں کوئی ایسا پودا یا پیڑ نہیں دیکھا۔ ایک صاحب نے مجھ سے ایک پرفیوم مانگا جس کی قیمت 600 ریال ہے، جبکہ میں خود 20 یا 30 ریال کا پرفیوم لگاتا ہوں۔ یہ پرفیوم تو میں نے کبھی زندگی میں استعمال نہیں کیا، تو اسے کہاں سے لا کر دے سکتا ہوں؟ کوئی ہوٹل میں بیرے کا کام کرتا ہے، کوئی پیزا شاپ میں ڈلیوری بوائے ہے، تو کوئی پیٹرول پمپ پہ کام کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہاں پیسہ اتنا کہاں سے آئے گا؟ چھوٹے چھوٹے کام کر کے ہم گزارا کرتے ہیں۔ اب اصل بات کی طرف آ جاتا ہوں۔ آپ نے پاکستان میں پیسہ کیش نہیں رکھنا اور نہ بینک میں رکھنا ہے، ورنہ آپ لٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ حکومت بار بار آپ کے پیسے کی قدر و قیمت کم کر دیتی ہے۔ آپ کا 1 لاکھ روپیہ 20,000 روپے کے مقابلے میں بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ روپے کی قیمت اتنی گر جاتی ہے۔ 1 لاکھ کی قیمت 20,000 کے برابر رہ جائے۔ تو ہماری کرنسی بہت سٹرونگ تھی۔ 200 گز کا پلاٹ اس وقت 1,25,000 کا تھا۔ یہ میں کراچی ڈیفینس کی بات کر رہا ہوں۔ اسی پلاٹ کی قیمت اب 6 کروڑ روپے کی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا پیسہ بڑھ رہا ہے جبکہ کم ہو رہا ہے۔ ہمارے روپے کے اندر اب وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ خرید سکے، اس کو دیمک لگ گئی ہے۔ پھر ہم ایسا پیسہ کیوں اپنے پاس رکھیں جس کی قیمت گرتی رہتی ہے؟ عقل مند انسان اپنی دولت پیسے کی شکل میں نہیں رکھتا، بلکہ زمین کی شکل میں، سونے کی شکل میں یا پھر شیئرز کی شکل میں رکھتا ہے۔ ہم پیسہ کیوں اپنے پاس رکھیں جب اس کی قیمت ہی گرنے والی ہے؟ یا پھر کاروبار میں لگاتا ہے۔ اگر اپنے باپ و دادا کو دیکھیں تو ان کے پاس 50 ایکڑ زمین تو ہوتی تھی، مگر ان کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ روپے کی قیمت گرتی ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ نوٹ بے وفا اور زمین وفادار ہے۔ کہتے ہیں کہ اولاد دھوکہ دے جائے گی مگر زمین دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ زمین کو بیچنا گناہ سمجھتے تھے، جبکہ آج ہم زمین بیچ دیتے ہیں۔ جس شخص نے گھر بیچا پھر وہ خرید نہ سکا، کیونکہ زمین کے بدلے اس نے نوٹ لیے اور نوٹوں کی قیمت گر گئی، انہیں دیمک چاٹ گئی۔ اب آپ خود سوچیں، جو لوگ پاکستان میں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نوٹوں کے بدلے کوئی چیز اپنے پاس رکھیں، جیسے سونا وغیرہ، یا پھر کوئی پلاٹ خرید کر رکھیں، کیونکہ چیزوں کی قیمت کم نہیں ہوتی جبکہ روپے کی قیمت گرتی رہتی ہے۔ جو لوگ باہر ممالک میں کام کرتے ہیں وہ اتنا ہی پیسہ پاکستان بھیجیں جتنی کہ گھر پہ ضرورت ہے، باقی پیسہ اپنے پاس رکھیں۔ نہ ڈالر کی قیمت گرتی ہے، نہ ہی درہم و دینار کی قیمت گرتی ہے، صرف پاکستانی روپے کی قیمت گرتی ہے۔ یا پھر فارن کرنسی اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں، اپنا پیسہ اپنے پاس جمع کریں۔ جب اتنا پیسہ جمع ہو جائے کہ آپ زمین کا ٹکڑا خرید سکیں، اس وقت پیسہ ساتھ لے جائیں اور جاتے ہی زمین خریدیں۔ مگر زمین خریدتے وقت آپ نے دھوکے سے بچنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے میری پچھلی ویڈیو ہاؤ ٹو بائی پراپرٹی ان پاکستان ضرور دیکھنی ہے۔ اس میں نے تفصیل کے ساتھ اس میں سارا طریقہ بتایا ہے۔
کیونکہ میرے ایک دوست نے 30 سال پردیس میں کام کر کے 30 لاکھ روپے جمع کیے. جب پلاٹ خریدنے پاکستان گیا تو سارا پیسہ پراپرٹی ایجنٹ نے دھوکے سے لوٹ لیا. ایسے ظالم لوگ ہیں پاکستان میں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے. جبکہ حکومت کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر IMF کی قسط دینا ہوتی ہے تو حکومت روپے کی قیمت کم کر کے لوگوں کے پیسے پر ڈاکہ ڈالتی ہے. اس لیے مہنگائی بڑھتی ہے. ہم پیسہ لے کر جاتے ہیں مگر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں کہ چیزوں کی قیمت بڑھ گئی ہے. چیزوں کی قیمت زیادہ نہیں ہوتی بلکہ ہمارے پیسے کی قیمت کم ہوئی ہے. اگر چیزوں کی قیمتیں بڑھتی تو کسان امیر ہو جاتے. اصل مہنگائی کی وجہ روپے کی قدر میں کمی ہے. امید ہے اب آپ یہ چکر سمجھ گئے ہوں گے اور اپنے پیسے کو دیمک سے بچائیں گے. آپ اپنے پیسے کو دیمک سے بچائیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فکس ڈپازٹ پہ جو سود ملتا ہے اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جتنا سود ملتا ہے اس سے زیادہ روپیہ اپنی قیمت کم کر دیتا ہے. پھر کیا فائدہ روپیہ بینک میں رکھنے کا؟ سن 1982 میں آپ کو $1 10 روپے کا ملتا تھا. اب $1 خریدنے کے لیے 180 روپے دینا پڑتے ہیں. پاکستانی روپے سے ڈبل قیمت انڈیا کے روپے کی ہے، جبکہ بنگلہ دیش کا ٹکا اس اور بھی ہم سے اچھا ہے. بنگلہ دیش کا ٹکا خریدنے کے لیے بھی آپ کو $2.70 دینا پڑتا ہے. اب آپ سوچیں کہاں ہیں ہم؟